بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان کو آپ کھانے گھر میں بھی دیکھ لیں کہ بھائی کو اچھی چیز دیں گے، اور جو ہم بیٹی ہوگی یا لڑکی ہوگی اس کو بہت کم حصہ دیا جاتا ہے ہر چیز میں، کھانے میں بھی۔ تو اسی طرح جائیداد میں بھی دیکھ لیں۔ دوسری چیز ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تحریکیں شروع ہوتی ہیں کہ خواتین کے حقوق، تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ بیٹی کو تھوڑا نظر انداز کیا جاتا ہے بنسبت بیٹوں کے، بیٹوں کو زیادہ نوازا جا رہا ہوتا ہے، بیٹیوں کو کم نوازا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب گھروں میں تو نہیں ہے۔ بہت سے گھروں میں برابری ہے، لیکن بہت سے گھروں میں زیادتی ہے اس طرح کی، اور یہ بہت ایک بری اور غلط سوچ ہے کہ بیٹی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں جو بیٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کی بیٹی گھر میں آتی تھی، پیدا ہوتی تھی، تو اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ غم کی وجہ سے گھونٹ پیتا تھا کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوگا، یا تو اس کو گوارا کرے گا ذلت کے ساتھ، یا پھر اس کو جا کے دفنا دیتا تھا۔ یہ ہوتا تھا، اور سارا دن وہ اپنے ساتھیوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ساتھی ہے ہمارا جاننے والا ہے، اس کے بیٹا ہوا تو اس نے فوراً فون کیا، میسج کیا، ابھی بیٹا ہو گیا، خوشخبری دی، اور یہ وہ گھر کے اندر بڑا شور شرابہ اور خوشیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو 2 ہفتے کے بعد پتہ چلا اس کی بیٹی پیدا ہوئی، کسی کو نہیں بتایا اس نے۔ تو یہ سوچ جو ہے نا وہ ہے جو اسلام سے پہلے تھی، جس کو ہم زمانہ جاہلیت والی سوچ کہتے ہیں۔ اسلام یہ سوچ نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے بیٹے میں، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے، تو اس لیے بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے ان کی اچھی پرورش کرے، اور شادی کا عمر ہو جائے شادی کرا دے، تو یہ 3 بیٹیاں اس کو جہنم میں جانے سے روک دیں گی، اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو کسی نے پوچھا اگر 2 بیٹے، آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں میں بھی یہی ہے۔ اب یہ خوشخبری اور یہ فضیلت کہ بیٹی سے جنت مل رہی ہے، یہ فضیلت بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے کسی حدیث میں کہ 2 بیٹوں کی پرورش کرو گے، 3 کی پرورش کرو گے تو اسے جنت ملے گی، نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جنت کمانے کا ذریعہ ہے یہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ خواتین کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، تو اسلام سے پہلے خواتین کے حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ بالکل 100% صحیح دیے ہیں۔ آج کل مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ بھئی خواتین کو اسلام حقوق نہیں دیتا، اور اس کی بڑی وجہ بتاتا ہے کہ اس کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یقیناً اس میں اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ مغربی معاشرہ اتنا آگے جا چکا ہے بے حیائی میں، فحاشی اور یانی میں، کہ اب تو وہ لمٹ کراس کر چکا ہے۔ ہمارا الحمدللہ مشرق کا یا ہمارے بر صغیر کا معاشرہ ابھی ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ اس طرف جا رہا ہے۔ لیکن وہ جس ٹریک پہ چل چکے ہیں نا، اب وہ خود پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کس ٹریک پہ چلایا ہے اپنی عورتوں کو۔ ہر چیز میں برابری کا دعویٰ تو ہے، لیکن برابری پھر بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں یورپین کتنے ملک ہیں، 40-45 یورپ میں ملک ہوں گے، ان میں سے کتنے ملک کی سربراہ خاتون ہیں؟ چند ایک ہیں، باقی سب میں مرد سبا ہیں۔ وہاں پر عورتوں کو ویٹر کے طور پہ، ریسیپشنسٹ کے طور پہ ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ باقی جو کمانڈ کرنے والی جو وہ ہے نا، وہ مردوں کے ہاتھ میں عام طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مرد اور عورت کے فرق رکھا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، اسی وجہ سے مرد لڑنے میں آگے ہوتا ہے۔ عورتوں کو ہم لگتے ہیں، لیکن عورتیں ویسا نہیں لڑ سکتی جیسے مرد لڑ سکتے ہیں۔ عورتیں وہ ان کے اندر گٹس نہیں ہیں جو مردوں کے اندر ہوتے ہیں۔ عورتوں کے گٹس کسی اور قسم کے، گھریلو قسم کے، جس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی اصل جگہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر بچوں کی تربیت ہے، گھر کے اندر گھر سنبھالنا ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں سکھاتا ہے، اور یہی فطرت کے مطابق ہے۔